بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشید فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران یا اتحادی اس ہفتے اسرائیل میں بڑے حملے کریں گے، امریکی انٹیلیجنس کی وارننگ، وائٹ ہاؤس نے کہا حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرے، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا بیان، کہا تناؤ کم کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، ایران نے یورپی ملکوں کا بیان رد کر دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کی ایرانی صدر سے بات چیت، پزشکیان نے کہا مغربی ملکوں کی وجہ سے اسرائیل کو شے مل رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 32 فلسطینی جاں بحق، بن گویر 2000 یہودیوں کے ساتھ مسجد اقصی میں ادھم کا۔ جنگ رشیا کے گھر تک پہنچ گئی، زیلنسکی کا بیان، یوکرینی فوج کے خلاف جوابی حملے، پیش قدمی روک دی گئی۔ شیخ حسینہ کے خلاف قتل کی تحقیقات شروع، سابق وزیر داخلہ اور دوسروں کو بھی ملزم بنایا گیا۔ ڈاکٹر کے سنسنی خیز ریپ اینڈ مرڈر کی فوری سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، کلکتہ ہائی کورٹ کا حکم، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن پر برس پڑا۔ کانگریس ہنڈنبرگ معاملے میں 22 اگست کو احتجاج کرے گی، ای ڈی دفتروں کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اس ہفتے مڈل ایسٹ میں ایران یا اس کے اتحادیوں کی طرف سے ایک بڑے حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ اس ہفتے ایران یا اس کے اتحادی اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خطے میں اپنی طاقت میں اضافہ کیا ہے اور وہ ایران کے حملے کے تعلق سے اسرائیل کی فکر کو سمجھتا ہے۔ حال ہی میں ایران اور حماس نے کہا تھا کہ تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کا قتل اسرائیل نے کیا ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جان کربی نے کہا کہ ہم نے اسرائیلی عہدیداروں سے ایران کے حملے کے امکان کے بارے میں بات چیت کی ہے، یہ حملہ اس ہفتے ہو سکتا ہے، ہمیں اہم حملوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جان کربی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت صرف اکیلے کرنی پڑے، جیسا کہ اپریل میں ہوا تھا، ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ پینٹاگون نے اتوار کو کہا کہ ڈیفنس سیکرٹری لارڈ آسٹن نے مڈل ایسٹ میں گائیڈڈ میزائل سب مرین روانہ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہاں پہلے سے موجود امریکی ہتھیاروں اور فوج کو مضبوط کیا جائے۔ اسرائیل پر ایران یا اس کے اتحادیوں کے حملوں کے اندیشوں کے بیچ پیر کو تیل کی قیمتوں میں 3% کا اضافہ ہوا۔ ایران نے کہا کہ اسے اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ اس بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا پابند ہے، لیکن وہ دہشت گردی کی اصل وجہ اور خطے میں بے چینی کی اصل وجہ کو روکے گا۔ یہ جان کربی کا یہ جو بیان آیا ہے ایران کا، وہ یورپ کے 3 ملکوں کے ایک بیان کے جواب میں آیا ہے۔ 3 یورپی ملکوں برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایک بیان میں اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کیا اور ایران سے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے احتیاط کرے۔ اس کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کو اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل مسلسل انسانیت کے خلاف جرائم کر رہا ہے اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پیر کو فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے لیڈرز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی جیسے یمن میں انصار اللہ اور لبنان میں حزب اللہ کو ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھتا ہے اور سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے امکانات کو خطرہ پیدا ہوتا ہو۔ 3 یورپی ملکوں پر تنقید کرتے ہوئے ایرانی ترجمان نے کہا کہ اس درخواست میں کوئی واجبیت نہیں ہے اور یہ عالمی قانون اور اصولوں کے خلاف ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے غیر معمولی جنگی جرائم پر بعض عالمی اداروں کی خاموشی کے لیے تنقید کی اور انہوں نے مغربی ملکوں کو بھی نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سے ان ملکوں سے اسرائیل کو شے مل رہی ہے اور وہ دھڑلے سے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پزشکیان نے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے پیر کی شام ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ان طاقتوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی صہیونی حکومت جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔ پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ کا ماننا ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے لیکن وہ جارحیت پر سزا دینے کے حق میں ہے اور یہ ملکوں کا جائز حق ہے۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر نے پزشکیان سے کہا کہ انہیں ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر فکر ہے اور انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ تناؤ کم کریں اور علاقائی ٹکراؤ سے بچیں۔ ڈوننگ اسٹریٹ نے سٹارمر کے حوالے سے کہا کہ فی الحال ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط انداز قائم کریں، توجہ سفارتی کوششوں پر ہونی چاہیے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے پزشکیان سے کہا کہ وہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے جواب میں اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ اسماعیل ہانیہ کا 31 جولائی کو تہران میں ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے لیے سخت جواب دیا جائے گا اور یہ انتقام اسلامی جمہوریہ کا فرض ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ خان یونس کے قریب ایک گھر پر حملے میں کم سے کم 10 لوگ شہید ہو گئے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ حماس کی فوجی شاخ کے اس بیان کی تحقیقات کر رہی ہے کہ غزہ میں ایک اسرائیلی ہوسٹیج ہلاک ہوا اور 2 زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ قتل عام کے 312 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ قتل عام میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ دیر البلح میں ایک اسکول کے قریب بمباری میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ سینٹرل غزہ میں ایک مکان پر حملے میں 7 فلسطینی شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ نصیرات کیمپ کے قریب بھی حملہ کیا گیا اور علاقہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ مغازی کیمپ میں درویش خاندان کے گھر پر بمباری کی گئی جس سے ایک شہری شہید ہوا۔ سینٹرل غزہ کے بلاک 9 میں سید خاندان کے گھر پر بمباری میں ایک فلسطینی باپ بیٹا جاں بحق ہوئے۔ شیخ رضوان علاقے میں ابو الوان خاندان پر بمباری کی گئی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی بمباری میں تقریباً 40,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ دیر البلح میں اسرائیل کے تازہ حملے میں 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 32 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 88 زخمی ہوئے۔ اب تک جملہ 39,929 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 92,240 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ سینٹرل اور ساؤتھ غزہ میں آپریشن جاری ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی فائٹرز نے خان یونس سے ایک یہودی بستی پر راکٹ داغا۔ سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے اسرائیل کے کٹر وزیر ایتمار بن گویر کے ساتھ مسجد اقصی میں حلہ بول دیا جس سے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ 13 گروپوں میں 2000 سے زیادہ یہودی منگل کی صبح مسجد اقصی میں گھس پڑے۔ ایک یہودی تنظیم نے ایک یہودی تہوار کے موقع پر اس طرح کی اپیل کی تھی۔ سوشل میڈیا پر تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ بعض ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودی آباد کار جنہیں پولیس پروٹیکشن حاصل ہے نمازیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ بن گویر نے اس سے پہلے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں۔ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ یہودیوں کو یہاں عبادت کا حق دینا چاہیے۔ تو بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت کے 6 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کیس کا تعلق پچھلے مہینے بدامنی کے دوران ایک شخص کو پولیس کے ہاتھوں ہلاک کرنے سے ہے۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے ایک شہری امیر حمزہ کی درخواست قبول کر لی ہے جس میں ایک دکاندار ابو سعید کو ہلاک کرنے کے لیے شیخ حسینہ اور دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حمزہ نے کہا کہ وہ سعید سے کوئی تعلق نہیں رکھتے لیکن وہ اپنے طور پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کیونکہ یہ خاندان کیس درج کرنے کے لیے ضروری مالی سکت نہیں رکھتا۔ انہوں نے شیخ حسینہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سابق وزیر داخلہ اسد الزماں اور شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے جنرل سیکریٹری کو بھی ملزم بنایا۔ بنگلہ دیش کی حالیہ گڑبڑ میں 400 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی شیخ حسینہ کے خلاف شکایتیں کی گئی ہیں۔ شیخ حسینہ حکومت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ ان میں ہزاروں سیاسی مخالفین کی غیر قانونی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ شیخ حسینہ 5 اگست کو انڈیا فرار ہو گئی تھی۔ پچھلے ہفتے نوبل انعام حاصل کرنے والے ماہر معاشیات محمد یونس نے عبوری حکومت کے لیڈر کی حیثیت سے حلف لیا۔
यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग अब रशिया के घर पर पहुंच गई है। उन्होंने यूक्रेन के जवाबी हमलों के दरमियान ये बात कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने दूसरों तक जंग पहुंचाई है, अब जंग उसकी जमीन पर पहुंच रही है। रशिया के इलाके कुर्स्क में यूक्रेन की फौजों ने दरअंदाजी की, जिससे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर काफी दबाव है। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि अब उसके सिपाही रशिया के 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। पुतिन ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन रशिया के लोगों के खिलाफ जराइम कर रहा है और कीव को इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इस दौरान रशिया ने कहा है कि उसने कुर्स्क इलाके में यूक्रेन की फौजों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सीनियर कमांडर ने बताया कि यूक्रेन की फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। लौटते हैं इंडिया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल डॉक्टर के सनसनीखेज रेप एंड मर्डर की तहकीकात फौरी सीबीआई के हवाले करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये और उसके रिस्पांस पर भी तनकीद की और कहा कि संगीन खामियां हुई हैं। इस डॉक्टर की लाश जुमे की सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। इस लड़की के माँ बाप ने अदालत को बताया कि वो चाहते हैं कि आज़ाद इदारे के जरिए तहकीकात हो ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अदालत ने सरकारी हॉस्पिटल के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सख्त तनकीद की और कहा कि यह देखकर तकलीफ हुई कि उन्होंने सरगर्मी से काम नहीं किया है। डॉक्टर घोष ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया था और कहा था कि वो सोशल मीडिया पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रिंसिपल कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी दी गई। इस पर भी एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टर सवाल कर रहे हैं कि इस नए तकर्रुर के लिए आखिर इतनी जल्दी क्या थी। अदालत ने कहा कि डॉक्टर घोष पहले आदमी हैं जिनका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था। मुल्क के कई हिस्सों में कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल जारी है, जिससे हॉस्पिटल्स में काम मुतासिर हुआ। एहतजाजी डॉक्टर्स इस मामले की सीबीआई तहकीकात कर रहे हैं का मुतालबा कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स में भी मुसलसल दूसरे दिन सर्विसेज मुतासिर हुई। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पुलिस को इस मामले में तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है और कहा है कि ऐसा ना होने की सूरत में उन्हें सीबीआई तहकीकात पर कोई एतराज नहीं होगा। कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 22 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि वो सेबी चीफ को बरतरफ करने का मुतालबा करेगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 22 अगस्त को रियासतों में ईडी के तमाम दफ्तरों के बाहर एहतजाज किया जाएगा। हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाया है कि सेबी चीफ ने लेन देन के एक मामले में अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात को नजरअंदाज किया है और उसे क्लीन चिट दी है। कांग्रेस इन इल्जामात की जेपीसी तहकीकात का मुतालबा कर रही है, लेकिन बीजेपी ने जेपीसी तहकीकात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान दिल्ली में पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, रियासती यूनिट के लीडर्स और एआईसीसी इंचार्जेस से मुलाकात की और हिंडनबर्ग मामले और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 15 अगस्त को कौमी झंडा लहराने के लिए दिल्ली की वजीर कैलाश गहलोत को नॉमिनेट किया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, जो जेल में हैं, एलजी से ख्वाहिश की थी कि दिल्ली की वजीर आतिशी को झंडा चढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान या इत्तेहादी इस हफ्ते इसराइल में बड़े हमले करेंगे, अमेरिकी इंटेलिजेंस की वार्निंग। व्हाइट हाउस ने कहा हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करे, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का बयान। कहा तनाव कम करना चाहिए। कौमी सलामती की हिफाजत के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ईरान ने यूरोपीय मुल्कों का बयान रद्द कर दिया। बरतानिया के वजीर आजम ने की ईरानी सदर से बातचीत। पेज़ेश्कियान ने कहा मगरबी मुल्कों की वजह से इसराइल को शय मिल रही है। इसराइली हमलों में 32 फलस्तीनी जाम बहक। बेन गुवेर 2000 यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा में आधमका। जंग रशिया के घर तक पहुंच गई, ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेनी फौज के खिलाफ जवाबी हमले, पेशकदमी रोक दी गई।
شیخ حسینہ کے خلاف قتل کی تحقیقات شروع، سابق وزیر داخلہ اور دوسروں کو بھی ملزم بنایا گیا۔ ڈاکٹر کے سنسنی خیز ریپ اینڈ مرڈر کی فوری سی بی آئی تحقیقات کرائی جائے، کلکتہ ہائی کورٹ کا حکم، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن پر برس پڑا۔ کانگریس ہنڈنبرگ معاملے میں 22 اگست کو احتجاج کرے گی، ای ڈی دفتروں کے باہر دھرنے دیے جائیں گے۔ آج کی خبروں سے جو افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔